بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 399 میں نماز احتیاط سے پہلے حدث سرزد ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام، شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان، نماز احتیاط انجام دینے سے پہلے حدث سرزد ہونے کا حکم، شہید اول کی عبارت کی توضیح اور تشریح، اگر نماز احتیاط کے بعد اصل نماز کامل ہونا یاد آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، متعلقہ مسائل کا بیان اور عبارت کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ فرماتے ہیں اما لو کان قد احدث اعاد لظہورہ فی اثناء الصلاۃ مع احتمال الصحۃ ولو ذکر بعد الفراغ تمام الصلاۃ فاولی بالصحۃ۔ اصل میں شہید اول کی ایک عبارت تھی مختصر سی، جس پر کئی علمی تحقیقات کا شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے، وہ تھی وَلَوْ ذَكَرَ مَا فَعَلَ فَلَا إِعَادَةَ إِلَّا أَن يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ۔ اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر اس کو یاد آ جائے ما فعل، جو کچھ اس نے نماز احتیاط کے عنوان سے انجام دیا ہے وہ یاد آ جائے کہ اصل نماز میں بھی کمی تھی، فلا اعادہ تو یہی نماز احتیاط اس کو پورا کر دے گی اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان یکون قد احدث، مگر یہ کہ نماز احتیاط اور اصلی نماز کے درمیان میں اس سے حدث سرزد ہو گیا ہو تو پھر اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جناب شہید اول کی مختصر عبارت تھی، جس پر بہت طولانی اور بہت ہی دقیق قسم کی فروعات وغیرہ بنا کے شہید ثانی نے تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو اس کا جو وہ استثناء تھا اس پر اب گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اما لو کان قد احدث، اگر نماز احتیاط انجام دینے سے پہلے اس سے حدث سرزد ہو گیا ہو اور اس کے بعد وہ وضو کر کے یا جناب لیا اپنی طہارت مکمل کر کے نماز احتیاط پڑھے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے دوبارہ نماز اصلی نماز ہی پڑھ لے، لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، چونکہ اس کا جو حدث ظاہر ہوا ہے یہ تو نماز کے دوران ہے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ چکا اور اس کے بعد حدث ظاہر ہو جائے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت اور پڑھ سکتا ہے یا اس کی اصل نماز ہی باطل ہو جائے گی؟ تو فتویٰ تو یہی ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کے اندر حدث ظاہر ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مع احتمال صحت، احتمال ہے کہ اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے حدث ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز احتیاط کو پڑھ لے تو اس کی اصلی نماز کیا ہے درست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک احتمال ہے، چونکہ نماز احتیاط کے بارے میں 2 قول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصلی نماز کا جز ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مستقل نماز ہے۔ تو اگر جناب علی ایک نماز کے بعد دوسری مستقل نماز پڑھنی ہو، درمیان میں کوئی حدث ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہے وضو کر کے اپنی طہارت کو درست کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ احتمال بھی موجود ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ اگر اصلی نماز اور نماز احتیاط کے درمیان میں حدث ظاہر ہو جائے تو اس کی پہلی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ کمی جو ہے نماز احتیاط کے بعد یاد آ جائے یا درمیان میں، کیونکہ معلوم ہے کہ اسے نماز احتیاط کی ضرورت تھی اور نماز احتیاط جو ہوتی ہے وہ اصلی نماز کے جز کی مانند ہوتی ہے، اور جب وہ حدث اس سے پہلے ظاہر ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی نماز کے دوران حدث واقع ہوا ہے، اگرچہ وہ بعد میں وضو کر لے اور نماز احتیاط پڑھے
لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وضو اس نے کیا ہے یہ ایسے جیسے اصلی نماز کے دوران میں کوئی ایک رکعت پڑھنے کے بعد حدث آ جائے اس کو، اور وہ وضو کر کے دوسری رکعت اس کو پڑھنا چاہتا ہو، تو اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ لیکن احتمال ہے کہ یہ جو درمیان میں فاصلہ آتا ہے حدث کا، اس سے اصلی نماز صحیح رہے، کیونکہ نماز احتیاط ایک جداگانہ اور مستقل نماز ہوتی ہے، اور یہ بدل ہوتی ہے، اس کی کمی کو پورا کرتی ہے، تو نقص نماز کا جبران کرتی ہے اور تدارک کرتی ہے۔ یہ حقیقی نماز کے جزء حقیقی کی طرح نہیں ہے، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ یہ حدث جو آیا ہے اس سے نماز باطل نہ ہوتی ہو۔ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر نماز احتیاط مکمل ہونے کے بعد اسے اصل نماز کی کمی یاد آ جائے تو پھر وہ باتیں گزر گئیں۔ اب کہتے ہیں کہ نماز احتیاط کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میری پہلی نماز تو بالکل مکمل تھی، یعنی 4 رکعت کی 4 رکعت میں نے پڑھی ہوئی تھی، فَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ، تو بدرجہ اولا وہ اصلی نماز اس کی صحیح ہوگی، کیونکہ یہ نماز احتیاط جب اصلی نماز مکمل ہو تو یہ نافلہ شمار ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، اس کا اصل نماز کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نماز احتیاط مکمل کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ اصلی نماز مکمل تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا اور اس کو احتیاط کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو بطریق اولا اس کی نماز اصلی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نماز احتیاط وہ کیا ہوگی؟ نافلہ شمار ہو جائے گی، اگرچہ اس نے نیت وجوب کی تھی، لیکن روایت کے عنوان سے وہ کیا ہے؟ درست ہے، نافلہ شمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، مصنف کی عبارت میں جو یہ مسئلہ ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا، تو یہ جو ہے اس کا کیا ہوگا جناب؟ اس کو تو ذکر انہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ انہوں نے باقی مسائل کو بیان کیا لیکن اس کو نہیں ذکر کیا، تو اس کے لیے شہید ثانی کی عبارت دیکھیں، وَلَكِنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَتَنَاوَلُهُ، لیکن شہید اول کی عبارت اس کو شامل نہیں ہوتی، وَإِن دَخَلَ فِي ذِكْرِ مَا فَعَلَ، اگرچہ کہ یہ اس میں داخل ہے کہ جو اس نے انجام دیا تھا وہ اس کو یاد آ جاتا ہے تو پھر اس میں داخل ہو جاتی ہے، إِلَّا أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَدَثِ يُنَافِيهِ، تو اس عبارت میں ذکر ما فعل کے دو طریقے سے معنی کر سکتے ہیں۔ مصنف کی جو عبارت ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک کی بنیاد پر یہ فر بھی اس میں شامل ہوگی اور ایک کی بنیاد پر وہ شامل نہیں ہوگی۔ تو شہید اول نے جو فرمایا تھا لو ذکر ما فعل، تو اگر اس کا ایک معنی خاص یہ ہے کہ اس کا اگر معنی خاص کریں تو یہ ہمارے مسئلے کو شامل نہیں ہوگی، جو کیا ہوتی ہے اس کی نماز پہلی مکمل ہونا اس کو یاد آ جائے، وہ یہ ہے کہ ما فعل سے مراد نماز احتیاط ہے۔ مصنف کی عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ اگر اسے یاد آ جائے جو احتیاط اس نے انجام دی اس کی اسے ضرورت تھی، کیونکہ اصلی نماز اس کی کم تھی، اور دوسرا معنی اس کا ایک ہے عام جو شامل ہے اس مسئلے کو بھی، وہ یہ کہ ما فعل سے مراد اصلی نماز مراد ہے، یعنی اسے یاد آ جائے نماز کے جو پڑھی تھی وہ ناقص تھی، یا یاد آ جائے کہ پوری تھی اور اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ تو اگر ما فعل کو اصلی نماز مراد لیں تو اس کی کمی یاد آ جاتی ہے یا اس کا پورا ہونا یاد آ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن جو دوسرا معنی ہے اس بنیاد پر مصنف کی عبارت عام تو ہو جاتی ہے اور اس مسئلے کو شامل تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے استثناء کیا تھا الا ان یکون قد احدث کا، وہ دوسرے معنی کو مراد لینے سے منع کرتا، پس یہ جو استثناء ہے یہ اس دوسرے معنی کے منافی ہے، کیونکہ مصنف نے جب کہا کہ مگر حدث کا فاصلہ آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ وہاں ہے جہاں حدث کا واقع ہونا
جو ہے اس کے لیے اعادہ پھر ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حدث واقع ہونے اور نہ ہونے کا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر حدث واقع نہیں ہوگا تو نماز اصلی صحیح ہوگی، اگر جناب علی حدث واقع ہوگا تو اصلی نماز باطل ہوگی اور اعادہ ضروری ہوگا۔ پس جب استثناء کیا ہے تو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس مسئلے میں فرق نہیں ہے کہ حدث دو نماز کے درمیان واقع ہو یا نہ ہو، چونکہ معلوم ہے کہ اگر نماز پوری پہلے پڑھی ہو اور اس کو احتیاط کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کی نماز تو بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اگر دوسرا معنی کریں ذکر ما فعل کا کہ اصلی نماز کا مکمل ہونا اسے یاد آ جائے تو پھر لازمہ یہ ہے کہ استثناء جو ہے وہ بے معنی ہو جائے عبارت میں۔ تو اس استثناء والے جملے کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مصنف کی عبارت میں پہلے معنی کو مراد لیا جائے۔ تو اس طرح پھر یہ مسئلہ جو ہے اس کو مصنف نے گویا کہ بیان نہیں کیا۔ بہرحال اذ لا فرق فی الصحۃ بین الحالین، کیونکہ اگر پہلی نماز مکمل پڑھی ہو تو پھر اس میں دونوں صورتوں میں نماز کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بعد میں حدث واقع ہو یا نہ ہو۔ تو ما فعل سے مراد وہ لینا پڑے گا کہ نماز احتیاط کو انجام دینا مراد ہوگا۔ وَلَوْ ذَكَرَ التَّمَامَ فِي الْأَثْنَاءِ تَخَيَّرَ بَيْنَ قَطْعِهِ وَإِتْمَامِهِ۔ آخری بحث جو اس مسئلے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز احتیاط کے دوران یاد آ جائے کہ میری پہلی نماز اصلی نماز بھی مکمل تھی، تخیر بین قطعہ و اتمامہ، تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اس نماز احتیاط کو قطع کر دے، ختم کر دے یا اس کو مکمل کرے۔ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، اور بافضیلت طریقہ وہی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی نماز احتیاط کو مکمل کرے۔ نماز بہترین موضوع ہے، جو اس کو پڑھے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر جو افضل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ تفضیل کا معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ کیا ہے فضیلت کے معنی میں ہے، افضلیت کے معنی میں نہیں ہے۔ چونکہ نماز کو توڑنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا کہ اس کے مقابلے میں اس کو تمام کرنا افضلیت رکھتا اور اس پر برتری رکھتا ہو، بلکہ یہ تو ایک مستحب کام ہے جس کو انجام دینا چاہیے۔ پس یہ جو پہلا مسئلہ تھا یہ نماز احتیاط کے متعلق تھا کہ اگر اس کی تمام صورتوں کو ہم مختصراً بیان کریں تو اس طرح ہوں گی کہ اگر نماز احتیاط سے پہلے کوئی حدث واقع ہو جائے پھر نماز اصلی کے مکمل ہونے کو جان لے تو نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصلی نماز جو ہے وہ واقع میں صحیح تھی۔ اسی طرح ہے اگر نماز احتیاط سے پہلے نماز اصلی کا مکمل ہونا ظاہر ہو جائے اگرچہ منافی نہ بھی انجام دیا ہو، اور اگر نماز احتیاط پڑھے اور نماز اصلی کا بھی مکمل ہونا ظاہر ہو جائے تو نماز احتیاط نافل ہوتی جیسا کہ روایات میں موجود ہے، اور اگر نماز احتیاط کے دوران بھی اصلی نماز کا مکمل ہونا ظاہر ہو جائے تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں احتیاط کو، کیونکہ وہ نافلہ شمار ہو جاتی ہے اور نافلہ کو توڑنا جائز ہوتا ہے، اور اس کو مکمل کرنا کیا ہے یہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اگر نماز احتیاط کے مکمل ہونے کے بعد اصلی نماز میں کمی ظاہر ہو جائے تو بھی اصلی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز احتیاط اس کی کمی کا جبران کرے گی جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ موثق عمار باب 8 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں مسائل الشیعہ میں ہے۔ ان ذکرت انک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت، اگر اصلی نماز میں کمی یاد آ جائے تو یہ نماز احتیاط اس کی کمی کو پورا کرے گی۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ نماز احتیاط 2 رکعتوں بیٹھ کر یا 1 رکعتوں کھڑے ہو کر
اور یہ ساری صورتیں کیا ہیں شامل ہیں اس نماز احتیاط کے جو طریقے اہل بیت کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔ اور موجز جو ایک کتاب ہے ابو العباس کی فقہ کی، تو اس میں بطلان کا ذکر کیا گیا ہے یا مخالفت ظاہر ہو، جیسا کہ نماز احتیاط 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے، تو یہ انہوں نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا ہے۔ اور اگر نماز احتیاط شروع کرنے سے پہلے نماز اصلی میں کمی ظاہر ہو جائے تو اس کو نماز احتیاط پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ ادلہ جو تشریح کی ہیں نماز احتیاط کی وہ شک کی صورت کے ساتھ خاص ہیں، اور شک تو ختم ہو گیا تو اس کو پہلی نماز جو اصلی ہے اسی کو مکمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ صاحب جواہر نے کہا ہے۔ اور 2 سجدہ سہو آخر میں انجام دے لے گا جو اس نے نماز کے بعد کیے تھے، سلام کیا تھا۔ اور اصلی نماز کی کمی ظاہر ہو جائے جبکہ وہ نماز احتیاط کے درمیان میں ہو، جیسا کہ 3 اور 4 کے درمیان شک ہو، 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو، اور اس کے درمیان جو ہے نا ظاہر ہو جائے کہ اصلی نماز ہی 3 رکعت تھی، تو اس میں احتمال ہے کہ نماز احتیاط کو مکمل کرے، اور اسی کو کافی سمجھے چکے روایات مطلق ہیں، اور احتمال ہے کہ اس نماز احتیاط کو چھوڑ کر اصلی نماز کی رکعت کو مکمل کرے، کیونکہ اخبار احتیاط انصراف رکھتی ہیں جب نماز احتیاط کے بعد اسے یاد آیا ہو۔ اور اگر اس پر 2 نماز احتیاط ہوں، جیسے کہ 2، 3، 4 میں شک ہو اور وہ 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، پھر اسے یاد آ جائے کہ اس کی اصلی نماز بھی 2 رکعت تھی، تو اقوی یہ ہے کہ اس کی جو نماز احتیاط ہے وہی کافی ہوگی اور اصلی نماز صحیح ہوگی، چونکہ اس نے نماز کا جبران کر دیا ہے، اور اس پر جو ہے نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنا وہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو امر آیا روایات میں وہ اس صورت میں جب اسے شک باقی ہو، اور فرض یہ ہے کہ اسے تو اب یقین ہو گیا ہے کہ مفروضہ بھی 2 رکعت تھی، تو اسی کی وہ کیا ہے جو پڑھ دی ہے اس کا جبران کرنے میں کافی ہوگی۔